بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر والوں کو چاہیے کہ ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو ایگزام کی تیاری کروائیں گے۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کوچنگ میں اردو وغیرہ کلاسز کم لیتے ہیں یا کوچنگ جاتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے جو مرکزی خیال ہیں ہم ان کو پڑھیں گے، سمجھائیں گے آپ کو کہ پیپر میں کیسے لکھنا ہے، پیپر میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ نظموں کے مرکزی خیال یہ بھی بتائیں گے پیپر پیٹرن کیا ہے، پیپر میں کون سا سوال آتا ہے، کتنے نمبر کا ہوتا ہے، کیسے لکھنا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں بتائیں گے۔ اس لیے کوشش کیجیے گا کہ شروع سے آخر تک ویڈیو کو لازمی دیکھیں، اور کم سے کم زیادہ نہیں تو 5 اپنے اسٹوڈنٹس کو لازمی شیئر کریں۔ اگر کوئی گروپ بنا ہوا ہے تو گروپ میں لازمی سینڈ کریں ثواب کی نیت سے، تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ خیر الناس من ينفع الناس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو ایک نیت تو یہ ہو ہماری کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ ایک نظم جو ہے رہے نام اللہ کا، یہ بورڈ کی پیپر میں اکثر آتی ہی رہتی ہے، اور پہلی نظم ہے، پہلا سبق، پہلی نظم، پہلی غزل، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بورڈ کی پیپر میں اکثر آتے ہی رہتے ہیں۔ یہ تعارف شاعر، اگر ایسا تعارف شاعر لکھنا چاہیں تب بھی صحیح ہے، بہت اچھا ہے ایسا تعارف شاعر۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، اگر اس طرح تعارف شاعر لکھنا چاہیں تو اس میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے، چیک کرنے میں بھی آسانی، یاد کرنے میں بھی آسانی۔ اس میں سب سے پہلے رہے نام اللہ کا آپ نے انڈر لائن کری، یہ نظم ہے، شاعر کا نام ہے نذیر اکبر آبادی، اور یہ کلیات نذیر سے ماخوذ ہے۔ یہ زا نہیں ہے بلکہ زال ہے، غلطی ہوئی یہاں پہ، زال، دال زال۔ اور کلیات نذیر کو بھی اگر انڈر لائن کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ ان کو رہے نام اللہ پر بے شک نہ بھی کریں لیکن کلیات نذیر پر انڈر لائن کر دیں، تاکہ پیپر چیک کرنے والا وہ یہ سمجھ جائے کہ آپ کو شاعر کا نام بھی معلوم ہے اور کہاں سے ماخوذ ہے یہ بھی معلوم ہے۔ 1735 میں پیدا ہوئے ہیں، 1830 میں انتقال ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی مینشن ہے کہ دہلی میں پیدا ہوئے ہیں، آگرہ میں انتقال ہوا ہے۔ اب وجہ شہرت کیا ہے؟ عوامی شاعر اور جمہوری شاعر۔ ایم سی کیوز میں اگر پوچھا جائے کہ یہ عوامی اور جمہوری شاعر ہیں تو وہ نذیر اکبر آبادی۔ اب تھوڑا سا یہ نام کیا ہے؟ ولی محمد نذیر، دیکھو تخلص کا نشان بنایا ہوا ہے، تخلص ہے۔ اکبر آبادی، چھوٹی یہ جب آ جاتی ہے تو یہ نسبت ہے، اکبر آبادی نسبت ہے، اور والد کا نام محمد فاروق۔ اگلی بات، اتنی سی بات لکھ دیں تب بھی کافی ہے تعارف شاعر میں۔ اب ان کی تصانیف کون سی ہیں؟ یہ ایک ہیڈنگ لازمی بنانی چاہیے تصانیف کی۔ کلیات نذیر ان کی اہم کتاب ہے، اور مشہور نظموں میں آدمی نامہ، ہنس نامہ، بنجارہ نامہ، مفلسی نامہ، روٹی نامہ، برسات اور برسات کا تماشا، یہ تمام جو ہے ان کی نظم ہیں۔ اس طریقے سے اگر لکھا جائے تو بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ بنانی مرکزی خیال کی، مرکزی خیال لکھنا ہے۔ اب مرکزی خیال میں کیسے لکھنا ہے کیا، اس کو بھی ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپر میں جو ٹارگٹ پیپر ہے وہ کیا ہے، ماڈل پیپر، ٹارگٹ پیپر، پیپر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ تو ہم ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے، لیکن سوال نمبر 5 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4، سوال نمبر 4 میں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نظموں میں سے کوئی بھی بند دے دیا جاتا ہے اور اس کی تشریح کریں، شاعر کا نام بھی اور نظم کا نام بتانا ہوتا ہے، نظم کا حوالہ، شاعر کا حوالہ بتانا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بہتر یہ ہے، یا یہ سوال آتا ہے مرکزی خیال لکھیں۔ 3 مرکزی خیال دیے جاتے ہیں، ان 3 میں سے ایک مرکزی خیال مختصر تعارف کے ساتھ تحریر کرنا ہوتا ہے، یہ سوال نمبر 4 ہوتا ہے۔ اب مرکزی خیال جو ہے کون کون سے یاد کرنے ہیں ایگزام کے لیے بھی وقتی طور پر، کیونکہ ہم نے تیاری کرنی ہے۔ ایک تو رہے نام اللہ کا آج ہم جو پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ پھر مرد مسلمان، چپ کی داد، یہ تمام چیزیں پڑھیں گے۔
مگر یہ جب سوال کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ ہم خلاصے وغیرہ پڑھیں گے اور باقی چیزیں پڑھیں گے. تو رہے نام اللہ کا، یہ اس کو جو ہے بہت اچھے انداز سے بھی پڑھ لیں، یاد کر لیں. مرد مسلمان بھی یاد کرنا ہے، چپ کی داد، نوائے سروش. اس کے بعد باقی جو چیزیں ہوں گی، خلاصے کون کون سے یاد کرنے ہیں، پیپر میں کیا کیا چیزیں آئیں گی، وہ تمام چیزیں کیا یاد کرنا اور کیا یاد نہیں کرنا. بہت ایک اہم بات، بہتر یہ ہے کہ ہم، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ بند کی تشریح یاد نہیں کرنی، ایسے کوشچن آنسر یاد نہیں کرنے، سوال جواب یاد نہیں کرنے. بہت سی کالج کی لڑکیاں پورا سال اردو نہیں پڑھتی، پورا سال، اور پھر ایک دن پہلے 2 دن پہلے جب پیپر ہوتا ہے کون کون سے کوشچن آنسر یاد کرنے ہیں، بتائیں تو صحیح، یہ وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور صحیح لکھ کے نہیں آ رہی ہوتی، جن کی وجہ سے ان کے نمبر اچھے نہیں آتے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ ویڈیو سن رہے ہیں اپنے تمام فرینڈس کو کہیں کہ بھائی ابھی سے تھوڑی بہت تیاری کرنا شروع کر دیں، تاکہ ہمیں اتنا تو آئیڈیا ہو کہ ہم نے کیا یاد کرنا ہے اور کیا یاد نہیں کرنا. اچھا جی، اب ہم نے ایک نوٹس بنائے ہیں، بہت ہی اچھے نوٹس ہیں، اس میں تمام خلاصے، مرکزی خیال جو بورڈ کے پیپر میں آتے ہیں، ہیڈنگس وغیرہ بہت زیادہ دی ہیں، بہت اچھے انداز میں لکھا ہے تاکہ بورڈ میں آپ کے اچھے نمبر آ جائیں انشاءاللہ. اور ایم سی کیوز، تمام ایم سی کیوز جو بورڈ کے پیپر میں آ سکتے ہیں اس کو بہت اچھے انداز میں سولو کیا گیا ہے. اردو فرسٹ ایئر بورڈ کے امتحان کے ابھی جو انشاءاللہ 2027 میں 2027 میں جو پیپر ہوگا اس کے عین مطابق ٹارگٹ پیپر، ماڈل پیپر، تمام چیزیں اس میں مینشن کی گئی ہیں. اور اگر یہ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے، کوئی بھی بات کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، اس کو اسکین کیا جا سکتا ہے. اچھا جی، اب اس میں ہم نے تمام چیزیں، کثیر انتخابی سوالات تمام اسباق کی جو ہے ہم نے پیج نمبر 6 میں موجود ہیں. ایسے ہی اشعار کی تشریح، اشعار کی تشریح میں خواجہ میر درد، میر تقی میر، ایک ایک دفعہ کم سے کم ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں تھوڑی تشریح کا آئیڈیا تو ہو کہ ہم تشریح میں کیا لکھیں گے. اپنی طرف سے نہ لکھیں لیکن جو ہے نا یاد کر کے جائیں. اب اقتباس کی تشریح، سوال نمبر 3 یہ ہوتا ہے اقتباس کی تشریح. سوال نمبر 1 ایم سی کیوز، ہم نے بورڈ کے اعتبار سے نوٹس بنائے ہیں. سوال نمبر 1 ایم سی کیوز، سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح، سوال نمبر 3 اقتباس کی تشریح. اب اقتباس کون کون سے یاد کرنے ہیں، پیراگراف کون کون سے یاد کرنے ہیں، بہت ہی اچھے انداز میں اس میں بیان کیا گیا ہے. پھر خلاصے، اس میں ہم نے پھر خلاصے دیے ہیں، سارے خلاصے ایک ساتھ دے دیے. اور اس کے بعد پھر مرکزی خیال دیے ہیں، مرکزی خیال کون کون سے یاد کرنے ہیں، کس پیج پر ہیں. احتیاطاً سوال جواب بھی ہم نے لکھ دیے ہیں، لیکن پیپروں میں ہم سوال جواب یاد نہ کریں تو اچھی بات ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سوال جواب یاد کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں. گرامر کی کچھ تعریفیں وغیرہ جو ہے اس کے بارے میں، نثر نگاری پر تبصرہ کون کون سے یاد کرنے ہیں، 20 نمبر کا سوال ہوتا ہے. شعراء پر تبصرہ، یہ بھی کچھ ہم نے نام دے دیے ہیں، ان کو بھی سے پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ یہ تھوڑا سا مشکل ہوتے ہیں، 20 نمبر کے ہوتے ہیں، تاکہ ابھی سے ہمیں یاد ہو جائیں. یہ تمام چیزیں، پھر اس کے بعد ٹارگٹ پیپر وغیرہ دیے گئے ہیں، یہ تمام چیزیں. اچھا، اب یہ ملے گا کہاں سے ہم سے، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ملے گا کہاں سے. یہ کچھ بک شاپس ہیں، اسٹیشنری کی دکانیں ہیں. ایک تو ملی ہاٹ پہ آدم جی کے بالکل ہی ساتھ ہی 3 4 دکانیں چھوڑ کر مقبول اسٹیشنری ہے، وہاں سے بھی مل سکتے ہیں، اس کی لوکیشن بھی ہے، موبائل نمبر بھی ہے. ایسے ہی ماڈل کالونی میں فہد گروپ کلاسز کوچنگ سینٹر ہے ایک، ان کے جو ہے لوکیشن جو ہے نا اس میں موجود ہے. اور ڈسکرپشن میں بھی یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی، آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں. ایسے ہی رفع عام ملی ہاٹ میں بھی ایک اور دکان ہے الکرم کے نام سے، ان کا موبائل نمبر موجود ہے، قریب ہی وہاں سے کسی سے پوچھا بھی جا سکتا ہے. المدنی بک ڈپو جامعہ ملیہ روڈ پر، جامعہ ملیہ کالج کے بالکل ساتھ ہی. ایسے ایک اور گرین ٹاؤن میں جو ہے خلد فیبرک کے نام سے یہ ایک شاپ ہے، یہاں پہ سے بھی بات کی جا سکتی ہے. اور ایک اور دکان جو ہے نا یہ بھی ہے، یہ بھی گرین ٹاؤن شاہ فیصل میں ہیں، ان کا لنک، لوکیشن کا لنک بھی موجود ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آن لائن سے منگوائی جائیں تو ہو سکتا ہے یہ آن لائن بھی آپ تک پہنچا دیں اگر قریب ہوا تو. جو پیسے انہیں لینے ہوں گے آن لائن کے، یا خود بھی آپ آن لائن منگوا سکتے ہیں ان سے، یہ تمام چیزیں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو پڑھ رہے تھے
مرکزی خیال کو دیکھتے ہیں، مرکزی خیال میں کیا کیا یاد کرنے ہیں۔ مرکزی خیال کو پڑھیں گے، یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے، ابھی سے یاد کر کے لکھیں، یاد کر کے لکھیں، کوشش کریں کہ بھائی پہلے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 1-1.5 لائن اس کو یاد کریں۔ مرکزی خیال، اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ نذیر اکبر آبادی انسانوں کو اس چیز سے باخبر کرانا چاہ رہی ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس کی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ یہاں تک یاد کر کے پکا یاد کریں، اس کو 3-4-5 مرتبہ پڑھیں۔ پھر سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو عربی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ترجمہ لکھنا ہے اور ترجمہ درمیان میں لکھیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد لکھیں گے تمام چیزوں کے نام بتائیں گے، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، بڑے بڑے محلات، ہرے بڑے باغات، سب ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ کا نام باقی رہ جائے گا۔ اس لیے انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ بس یہ مرکزی خیال ہوا۔ بقول نذیر اکبر آبادی، بہتر ہے کہ ایک شعر لازمی لکھیں، اسی نظم کا ایک شعر، نہ عیش نہ دکھ درد نہ آرام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ بس یہ اس کا مرکزی خیال بہت ہی آسان ہے۔ ایسے ہم جو دوسرے مرکزی خیال ہیں وہ بعد میں ہم پڑھیں گے کون کون سے مرکزی خیال ہیں، تو بہت ہی آسان چیزیں ہیں۔ ابھی سے بہتر ہے کہ اگر آپ لکھ لیں تب بھی صحیح ہے، جو چیزیں پیپر میں آتی رہیں گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اور لازمی ایک تو آپ نے کمنٹس وغیرہ کرنے ہیں، کوشش کریں کمنٹس وغیرہ لازمی کریں اور دوسروں کو سینڈ کریں، چینل سبسکرائب کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔